نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 49 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ تو خبر دے میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا۔ وَأَنَّ عَذَابِي اور بے شک میرا عذاب هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وہی عذاب ہے دردناک۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ اور خبر دیجیے انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں۔ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا جب وہ سب داخل ہوئے اس پر تو انہوں نے کہا سلام۔ قال اس نے کہا اِنَّا مِنکُم وَجِلُونَ بے شک ہم تم سے سب ڈرنے والے ہیں۔ قالوا انہوں نے کہا لا توجل تو مت ڈر اِنَّا نُبَشِّرُکَ ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ایک لڑکے کی بہت علم رکھنے والا۔ قال اس نے کہا ابشرتمونی کیا تم خوشخبری دیتے ہو مجھے علی ان مسنی الکبر کیا پہنچا مجھے بڑھاپا۔ سب سے پہلے معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ نبی انبیاء نبوت، عبادی عبد عبادت معبود، الغفور مغفرت استغفار اور استغفر اللہ، الرحیم رحمت رحم مرحوم، عذابی عذاب عذاب آخرت، العلیم البناک حادثہ عذاب علیم، ضیفی ضیافت دارالضیافہ، داخلو داخل دخول مداخلت اور وزیر داخلہ، علیہ علیحدہ علی الاعلان اور علی العموم، فقالو قول قائل مقولہ اقوال ذری، سلام سلامتی سلامت اور سلام، منکم من جانب منعن من حیث القوم، نبشرک بشارت مبشر اور بشیر، علیم علم عالم معلوم تعلیم اور معلومات، مسنیہ مساس الکبر کبیر اکبر اور کبائر۔ عربک کے ورڈز وجلونا ڈرنے والے ہیں، توجل ڈر، غلام لڑکے، یہ ورڈز ہمارے پاس عربک کے۔ آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خبر دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ہی ہوں جو بے حد بخشنے والا ہوں اور نہایت رحم کرنے والا ہوں، اور بے شک میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ یعنی یہ بھی کہہ دیا کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں، اور یہ بھی ساتھ ہی بتا دیا کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جو مشہور بات ہے، بڑی سے بڑی بات کرنے کے بعد یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے شک وہ غفور الرحیم ہے، اس سے زیادہ کوئی غفور الرحیم نہیں ہو سکتا، لیکن ساتھ ہی اس نے فرما دیا کہ بے شک میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ اور خبر دے دیجیے انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تھے فرشتوں کی صورت میں، جسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا سلام۔ اس ابراہیم نے کہا بے شک ہم تم سے ڈرنے والے ہیں۔ جب انہوں نے سلام کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تم سے ڈرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا مت ڈر، بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو ایک بہت علم رکھنے والے لڑکے کی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ہم سے ڈریں نہ، آپ کو بالکل بھی نہیں ڈرنا چاہیے، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک بہت علم رکھنے والے لڑکے کی۔ اس نے کہا تم نے خوشخبری دی ہے مجھے، اس حالت میں کیا پہنچا مجھے بڑھاپا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اس صورت میں مجھے خوشخبری دی ہے جب بڑھاپا میرے پر آ چکا ہے، اور فبما تبشرون، تو کس بات کی تم خوشخبری دیتے ہو کہ جب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بڑھاپا میرے ارد گرد ہے، تو پھر تم مجھے کس بات کی خوشخبری دیتے ہو؟ بشرناک بالحق، انہوں نے کہا ہم نے خوشخبری دی آپ کو حق کی، فلا تکن من القانتین، توئین، سنا ہو تم نا امید ہونے والوں میں سے۔ قال، کہا ابراہیم نے، ومن، اور کام کون ہے، یقنتو، نا امید ہوتا ہے، من رحمت سے، ربی ہی، اپنے رب کی، الا، سوائے الضالون، گمراہوں کے۔ قال، کہا فما خطبکم ایھا المرسلون، اس نے کہا تو کیا معاملہ اے سب بھیجے جانے والے فرشتوں؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں قوم کی طرف سب جرم کرنے والے، الا آل لوط، سوائے گھر والے لوط کے، انا لمنجوہم، یقیناً ہم ضرور بچانے والے ہیں ان کو، اجمعین، تمام کے تمام، الا امرأتہ، مگر اس کی عورت کے، قدرنا، ہم نے طے کر دیا۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھیے۔ تبشرون، بشارت، مبشر اور بشیر، قالوا، قول، اقوال، مقولہ اور اقوال زرعی، الحق، حق و باطل، حقیقت، حقیقی بھائی، من جانب، من حیث القوم، رحمتی، رحمت، رحم، مرحوم، الا ماشاء اللہ، الا قلیل، الا یہ کہ، الضالون، دلالت و گمراہی، المرسلون، رسول، مرسل، ترسیل اور رسالت، الی، مرسل، الیہ، مکتوب الیہ اور داعی الی الخیر، قوم، قوم، اقوام اور قومیت، مجرمین، جرم، مجرم اور جرائم، آل اولاد، آل رسول، لمنجوہم، نجات دہندہ، فرقہ ناجیہ، اجمعین، جمع، جامع، مجمع اور جماعت، قدرنا، مقدار، بقدر ضرورت۔ عربی کے ورڈز دیکھیے، قانتین، نا امید ہونے والے، یقنت، نا امید ہوتا ہے، خطب، معاملہ، امرأۃ، عورت، یہ ورڈز ہمارے پاس عربی کے ہیں۔ آیت نمبر 55، انہوں نے کہا ہم نے خوشخبری دی آپ کو حق کی، سنا تو نا امید ہونے والوں میں سے ہو۔ فرشتوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہم نے آپ کو ایک سچی خبر دی، آپ نا امید ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔ مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ کہا ابراہیم نے، اور کون نا امید ہوتا ہے اپنے رب کی رحمت سے سوائے گمراہوں کے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے گمراہ صرف اور صرف کون ہوتا ہے؟ جو گمراہ ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو گمراہوں میں نہیں کیا تھا، تو پھر وہ کیسے ہو سکتے تھے گمراہوں میں سے؟ اپنے رب کی رحمت، اس ابراہیم نے کہا تو کیا معاملہ ہے تمہارا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا معاملہ ہے تمہارا اے بھیجے جانے والے فرشتوں، اے بھیجے جانے والے فرشتوں، مجھے بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے، تم کیا کرنے آئے ہو، تمہیں کس نے بھیجا ہے، کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف، یعنی جرم کرنے والی قوم کی طرف، نافرمان قوم کی طرف، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والی قوم کی طرف۔ انہوں نے کہا بے شک سوائے لوط کے گھر والوں کے، کہ باقی سب کے لیے تو ایک ہی پیغام ہے، ایک ہی معاملہ ہے، لیکن لوط علیہ السلام کی قوم کے علاوہ یقیناً ہم ضرور بچانے والے ہیں ان سب کو، کہ ہم ان سب کو بچانے والے ہیں، مگر اس کی عورت کے ہم نے طے کر دیا ہے، مگر ان کی بیوی کے طے کر دیا ہے ہم نے کیا، انہا لمن الغابرین، کہ بے شک وہ یقیناً پیچھے رہنے والوں میں سے ہے، یعنی وہ ان بچنے والوں میں شمار نہیں ہوگی، وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ کس لیے؟ کیونکہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا، ان پر ایمان نہیں لائی اور اپنی مرضیاں کی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب نہیں آئے گا، باقیوں پہ آئے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی قوموں میں شامل کرے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب و غصے سے بچنے والے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔